قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم خدا کے پاک کلام میں سے اپنے ایمان کے بنیادی نکات پر تعلیم پا رہے ہیں۔ دی فنڈامنٹلز آف کرسچن فیتھ ہم سیکھ رہے ہیں۔ کچھ باتیں ہم نے اپنے ایمان کے بنیادی نکات میں سے سیکھی، جیسے کہ خدا قادر مطلق باپ ہے اور خدا نے کائنات بامقصد بنائی ہے، اور یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسوع کا لاسانی تجسم یعنی انسان بن کے آنا اس دنیا میں نبوتوں کی تکمیل ہے، اور یسوع مسیح نے انسانی جسم میں دکھ اٹھائے، اور یسوع مسیح مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا۔ آج ہم اپنے ایمان کے اس حصے پر غور کریں گے جو مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے بعد سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کا آسمان پر چڑھ جانا اور پھر عدالت کے لیے دوبارہ آنا۔ آج ہم سیکھیں گے یسوع مسیح کا صعود یعنی آسمان پر چڑھنا، اسینشن، اور پھر آمد ثانی، سیکنڈ کمنگ۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے 40 روز بعد آسمان پر اٹھایا گیا۔ بائبل مقدس میں یہ واقعہ درج کیا گیا ہے۔ وہ اپنے جی اٹھنے کے 40 روز بعد تک اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو دکھائی دیتا رہا، اور پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور شاگردوں نے اسے آسمان پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ شاگردوں نے یسوع مسیح کو جب آسمان پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو فرشتے موجود ہوئے اور انہیں خبر دی کہ جیسے تم نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی یہ دوبارہ آئے گا۔ اسی گھڑی، اسی وقت اس کے دوبارہ آنے کا، اس کی دوسری آمد کا، اس کے پھر سے آنے کا وعدہ کر دیا گیا۔ ہم جب عقیدہ پڑھتے ہیں، جب ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح آسمان پر موجود ہے، اور بھی لوگ مسیحیوں کے علاوہ یہ مانتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ موجود ہے۔ لیکن ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے۔ ہم یسوع مسیح کے موت پر فتح پانے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد زندہ آسمان پر اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دوسرے ایسا ایمان نہیں رکھتے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے 40 روز بعد آسمان پر چڑھ گیا، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کا صعود، یسوع کا آسمان پر چڑھنا، یسوع مسیح کی اسینشن نبوتوں کی تکمیل ہے۔ یہ خدا نے پہلے سے بتا رکھا تھا۔ زبور 110 میں یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میری داہنی طرف بیٹھ۔ خداوند یسوع مسیح نے سردار کاہن کے سامنے اپنی پیشی عدالت کے وقت، جب سردار کاہن نے قسم دے کر یسوع سے پوچھا، اگر تو ستودہ کا بیٹا یعنی خدا کا بیٹا ہے، جو سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہستی ہے، اس کا بیٹا ہے، تو ہم سے کہہ دے۔ تو یسوع نے کہا تھا کہ اب سے تم ابن آدم کو باپ کے داہنے ہاتھ جلال میں دیکھو گے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود آسمان پر اپنے اٹھائے جانے کی بابت ذکر کیا تھا کہ میں مارا جاؤں گا، قبر میں اتارا جاؤں گا، لیکن جی اٹھوں گا اور پھر آسمان پر جاؤں گا اور باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھوں گا۔ یہ نبوتوں کی تکمیل ہے۔ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ یسوع مسیح موت اور دفن اور جی اٹھنے کے بعد کہاں ہوگا۔ اس کا آسمان پر اٹھایا جانا نبوتوں کی تکمیل ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا پہلے سے بتایا ہوا تھا۔ نبوتیں پوری ہوئیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع اپنا ہی خون لے کر آسمانی مقام میں، آسمانی ہیکل میں، آسمانی تخت کے سامنے گیا ہماری خلاصی کے لیے۔
عبرانیوں کے خط میں 9واں باب ہے 11ویں اور 12ویں آیات میں کہ عام کاہن جو انسان تھے وہ جانور کا خون لے کر سال میں ایک بار پاک ترین مکان میں جاتے تھے، دا ہولی آف ہولیز میں جاتے تھے اور خون چھڑکتے تھے تاکہ قوم کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ سال میں ایک بار جاتے تھے اور پھر اگلے سال قربانی کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن یسوع مسیح کسی جانور کا خون لے کر انسان کے بنائے ہوئے مقدس میں، ٹیمپل میں، عبادت گاہ میں، ہیکل میں نہیں گیا۔ یسوع مسیح خود اپنی قربانی، اپنا خون لے کر پاک ترین مکان میں داخل ہوا ہے، آسمانی مقدس میں، دی ہیونلی ٹیمپل میں داخل ہوا ہے، تاکہ کامل قربانی کامل جگہ پر دی جائے اور ہماری خلاصی ہو جائے، ہماری معافی ہو جائے۔ ممکن نہیں کہ بکروں کا، بیلوں کا اور دوسرے جانوروں کا خون انسانوں کو گناہوں سے پاک کرے۔ ہماری مخلصی بیش قیمت برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع جب آسمان پہ چڑھا ہے تو افسیوں کے خط کے 4 باب کے مطابق وہ قیدی روحیں اپنے ساتھ لے گیا، وہ روحیں جو پہلے آسمان میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، جو خدا کے حضور حاضر نہیں ہو سکتی تھی۔ آسمان کے لیے دروازہ بند تھا، خدا کے جلال میں داخلے کے لیے دروازہ بند تھا، لیکن یسوع نے موت پر اور قبر پر، ابلیس اور گناہ اور جسم اور دنیا پر فتح پا کر اس نے آسمان کا راستہ کھولا ہے ہمارے لیے۔ خدا باپ کے جلال میں انسانوں کے داخلے کو ممکن کیا، اور جب وہ آسمان پہ چڑھا ہے تو وہ اپنے ساتھ پرانے عہد کے مرحوم، مرے ہوئے، ڈیڈ، ان کی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ جلال میں لے کے جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایماندار لوگ، خدا کے پیروکار، جب اس دنیا میں آنکھ بند کرتے ہیں تو ان کی روحیں خدا کے جلال میں آنکھ کھولتی ہیں، کیونکہ یسوع نے وہ راستہ تیار کر دیا ہے۔ جب یسوع آسمان پہ گیا ہے تو وہ روحیں اپنے ساتھ لے گیا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع اپنے لوگوں کو انعام دینے آسمان پہ گیا۔ اسی آیت میں لکھا ہے افسیوں 4 باب کی 8ویں آیت میں کہ وہ اپنے ساتھ قیدی روحیں لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ جو کوئی جیسی خدمت کرے گا اس کا اجر، اس کا انعام خداوند یسوع دینے کے لیے آسمان پہ گیا ہے۔ جیسی کوئی خدمت کرتا ہے ویسا ہی اس کو انعام، ریوارڈ، پھل، اجر ضرور ملے گا۔ یسوع خدمتوں کے انعام دینے کے لیے آسمان پہ گیا ہے، اور یسوع آسمان پر ہمارے لیے جگہ تیار کرنے گیا ہے۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو تم سے کہہ دیتا۔ میں جاتا ہوں کہ جگہ تیار کروں، تمہارے لیے آؤں گا اور پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع آسمان پر خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جو عزت، قدرت اور اختیار کا اظہار ہے۔ It is the manifestation or demonstration of his honor, power and authority۔ یسوع داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہ کہیں ہجوم میں نہیں ہے، کہیں عام پبلک میں نہیں ہے، وہ ہزاروں اور لاکھوں کی گنتیوں میں نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ عزت، اختیار اور قدرت والا بن کے وہاں داہنے ہاتھ موجود ہے۔ اسی لیے ہم عقیدے میں کہتے ہیں آسمان پہ چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شامل نہیں ہوا، وہ سب سے الگ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وہ داہنے ہاتھ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب وہ سب سے زیادہ عزت، قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ داہنے ہاتھ پہ ہونے کی وجہ سے شفاعت کرتا ہے۔ شفاعت کا مطلب ہے سفارش کرنا، وکالت کرنا، انٹرسیشن۔
ہم خود پہنچ نہیں سکتے خدا باپ کے تخت کے سامنے التجا کرنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے۔ یہ دنیا میں بھی یہ نظام موجود ہے کہ عدالتوں میں آپ کسی جج قاضی کے سامنے خود نہیں جاتے، آپ ایک وکیل اپنے لیے چنتے ہیں، اسے اختیار دیتے ہیں، پھر وہ وکیل وکالت نامہ جمع کرواتا ہے کہ جی میں اس شخص کی طرف سے پیش ہوں گا۔ خدا جو سب سے بڑا منصف ہے، اس کے حضور ہم اپنے گناہوں اور بدیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ یسوع مسیح وہاں موجود ہے ہماری سفارش کرنے کے لیے، ہماری طرف سے وکیل بن کے، ہماری حمایت کرنے کے لیے، باپ سے درخواست کرنے کے لیے۔ تو جو وہاں منصف بن کے بیٹھا ہے، وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے، جو باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، جو ہزاروں اور لاکھوں میں شمار نہیں، وہ اکیلا سب سے جدا ہے۔ فرشتے بھی اسے سجدے کرتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ ہمارا وکیل بن کے وہاں موجود ہے تو ہمیں نہ کوئی جج کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی وکیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو صرف اس کا نام لینے کی ضرورت ہے، اے یسوع مجھ گناہگار پہ رحم کر۔ تو شفاعت کے لیے وہ وہاں موجود ہے، تو کیا پریشانی ہے ہمیں؟ وہ اپنا اتنا بڑا اختیار رکھتے ہوئے باپ کے داہنے ہاتھ ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ کئی لوگ صرف دکھاتے ہیں ساڑیاں آنیاں جانیاں، دیکھو بس بڑی کوشش کی ہم نے آپ کے لیے، کیا کرایا کچھ نہیں، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل آپ کی مدد کریں گے، لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں ہے۔ یسوع ایسا نہیں ہے، وہ وہاں موجود بھی ہے، وہ وہاں ہمارا حمایتی بھی ہے، وہ ہمارا وکیل بھی ہے، وہ ہمارے لیے باپ کے حضور ہماری درخواستیں بھی پیش کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا اچھا کروں گا، نہیں، وہ کرتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے ہر طرح کے معاملات میں۔ کوئی بھی ہماری فکر، پریشانی، الجھن، تکلیف، مصیبت، روگ ہے، مجبوری ہے، خداوند یسوع آسمان پر ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ وہاں کے معاملات حل کروانے ہوں، وہاں سے معاملات حل کروانے ہوں تو یسوع کو وسیلہ بنا لیجئے، کسی اور کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آسمان پر یسوع کی پرستش ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر موجود ہے، باپ کے داہنے ہاتھ موجود ہے، تو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ فرشتے جن کا شمار ممکن نہیں، اور مقدس بھی، یعنی مقدس روحیں اور بزرگ، وہ سب سجدے کرتے ہیں اسے، اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا اختیار مانتے ہیں۔ اور فلپیوں کے خط میں اس لیے لکھا کہ ہر ایک گھٹنا اسی کے نام سے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی وہاں پرستش ہوتی ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع اپنے وعدے کے مطابق پھر آئے گا۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں تیار کروں تمہارے لیے جگہ، اور پھر آ کر تمہیں لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں اپنے تخت پر بیٹھے گا، خداوند یسوع نے اپنی زندگی میں کئی بار اپنی دوبارہ آمد، دوسری آمد، آمد ثانی، دی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں بتایا، اور یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ یہ آئے گا۔ یسوع اپنے وعدے کے مطابق آئے گا، فرشتوں کی گواہی کے مطابق یسوع آئے گا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب کی عدالت کرنے آئے گا۔ اور بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے جو ہم کہتے ہیں، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں
اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ وہ سب کی عدالت کرنے آئے گا، چاہے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ کوئی کسی مردے کو زندہ بھی سمجھے تو وہ یسوع کی عدالت سے باہر نہیں ہے، کوئی کسی زندہ کو مردہ سمجھے تو وہ بھی عدالت سے باہر نہیں ہے۔ چاہے انسان اپنے عقیدے، ایمان، فرقے کے مطابق کسی کو زندہ کہے یا مردہ کہے، زندہ مانے یا مردہ مانے، چاہے میڈیکل سائنس کسی کو مردہ ڈکلیئر کرے یا زندہ ڈکلیئر کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عقیدے میں یہ جملہ شامل کر دیا، اس کی آمد کے وقت جو مرے ہوں گے ان کی بھی وہ عدالت کرے گا، اور جو زندہ ہوں گے وہ بھی اس کے دائرے سے باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ ہر ایک بشر آدم سے لے کر جو اس زمین پر پیدا ہوا ہے اور ہمارے بعد بھی پیدا ہونے والا ہے، مسیح خداوند کی آمد سے پہلے جتنے بھی پیدا ہو چکے ہوں گے، سب مسیح کی عدالت کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہمارا یسوع نہ کسی کے انتظار میں ہے کہ کوئی آئے تو میں اس کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، نہ وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی ظاہر ہو تو میرے لیے راستہ تیار کرے۔ اس کی آمد کا وقت ہمیں نہیں پتا کب آئے گا، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ جیسا میں اور آپ اس کا انتظار کرتے ہیں نا، اور بھی ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ وہ آ جائے اور ہمیں ان دکھوں سے چھڑا دے، کیونکہ ایک چیز ان کو پتا ہے، ابلیس پہ فتح یسوع پائے گا، گناہ پہ فتح یسوع پائے گا، عدالت سے بچائے گا یسوع، اور آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے گا یسوع، ظلم مٹائے گا یسوع، غریبی سے نکالے گا یسوع، مجبوریوں اور شکنجوں سے چھڑائے گا یسوع، اور ہر طرح کے جوئے سے، ہر طرح کے بندھن سے آزاد کرائے گا یسوع۔ اسی لیے اس کے انتظار میں ہے، کسی اور کے انتظار میں نہیں ہے۔ کان کہیں سے بھی پکڑ لیں، گھوم پھر کے کہیں سے بھی آ جائیں، کسی بھی شہر ملک کا ٹور کر کے آ جائیں، کسی بھی کتاب کے اندر باہر سے ہو کے آ جائیں، رکیں گے اس نقطے پہ، مسیح آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ تو ہم تو پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں، کوئی 1000-1500 سال پرانا ایمان نہیں ہے یہ۔ ہم مسیحیوں کا ایمان تقریباً 2000 سال پہلے مرتب ہوا، مسیح کے انسان بن کے آنے کے بعد، لیکن اس سے بھی 1000 سال پہلے داؤد یہ کہہ چکا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ، قوموں کی عدالت تو کرے گا، تو ان کے سر کچلے گا، تو ان کی گردنیں مارے گا، تو قوموں پہ غضب انڈیلے گا۔ 1000 نہیں، 2 نہیں، اس سے بھی پہلے طے ہو چکا ہے کہ مسیح آ کے یہ سب کچھ کرے گا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب کی عدالت کرے گا، کوئی زمین کے اندر ہے، کوئی باہر ہے، سب اس کی تخت کے سامنے پیش ہوں گے۔ گھبرائیے نہیں، تم جو میرے پیچھے ہو لیے ہو، اور اگر تم نے کچھ میری خاطر کھویا ہے تو گھبرانا نہیں، متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے میرے لیے کچھ کھویا ہو اور اس جہان میں اس کا 100 گنا نہ پائے، اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی۔ بلکہ تم، یعنی جو مجھ پر ایمان لائے ہو، میرے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر عدالت کرو گے۔ ہم مسیحیوں کو یہ حق مل گیا ہے کہ ہم عدالت کے لیے لائنوں میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہماری باری آئے، کسی کو سفارش لگائے، چلو میرا کھاتہ پہلے کھلوا دو، میرا کیس پہلے چلوا دو۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے ساتھ تختوں پر بیٹھو گے اور دوسروں کی عدالت کرو گے۔ یہ ہے یسوع پر ایمان لانے کی برکت اور خوبی۔ یسوع کی ذات تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ اس کے شاگرد کی عزت ہے، اس کا اختیار ہے کہ عدالت لگے گی تو یسوع کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ کہاں؟
تخت پر۔ کیا کرنے؟ اپنا حساب دینے نہیں، عدالت کرنے کے لیے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع سزا اور جزا دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے کہا ہر ایک کا کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ جب کہتے ہیں کہ وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا تو اسے اختیار ہے، کسی کو انعام دے دے، کسی کو سزا دے دے، سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے یسوع پہ۔ ہمارے اندر اختیار نہیں ہوگا کہ ہم اپنی طرف سے سزائیں دیتے پھریں گے، ہم جو یسوع کو کرتا دیکھیں گے وہی ہم کریں گے۔ وہ جس کیس میں وہ سزا دے گا، جیسی دے گا، ہم بھی اس کے جیسی دیں گے۔ یسوع کو اختیار ہے سزا اور جزا دینے کا۔ ہم اپنے ایمان میں یہ ظاہر کرتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب وہ آنے والا ہے تو وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آنے والا ہے۔ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں، پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یسوع ہمیں خود سے دور نہیں رکھے گا۔ تھوڑا سا وقت باقی ہے، 1 سال، 10 سال، 50، 100، کتنے 100 سال، کتنے 1000 سال، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ کیا معلوم وہ کل ہی آ جائے؟ ہمیں تیار رہنا ہے۔ نادان اور دانا کنواریوں کی تمثیل کو یاد رکھیں، اپنی کپیوں میں تیل موجود رکھیں، اپنی شمعیں جلتی رکھیں، اپنی آنکھیں بیدار رکھیں، جاگتے رہیں، یسوع کی آمد کے لیے تیار رہیں۔ جب وہ آ جائے تو پھر اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں کپڑے پہن کے آ جاؤں، ذرا زندگی ایسے گزارو کہ ابھی یسوع آ جائے تو میں تیار پایا جاؤں۔ تیار رہیں، یسوع آنے والا ہے اور سب کی عدالت کرنے آئے گا۔ لیکن ہم تسلی رکھیں، اگر یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، تو ہم بھی عدالت کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ جہاں وہ ہے ہم بھی وہاں ہوں گے۔